ریاستی اداروں کی اعلیٰ قیادت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا، آخر اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر ہونے والی سیاسی سہولت کاری نے جہاں آئینی بحران پیدا کیا ہے، وہیں سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی کو مزید حوصلہ ملا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ انتشاری اور ملک دشمن ٹولہ پوری شدت کے ساتھ سوشل میڈیا پر آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے ریاست اور افواج پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عوامی حلقوں کی رائے کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام سیاسی حربوں میں ناکامی کے بعد شدید بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اسے فوج کی اعلیٰ قیادت کا فوبیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مسلسل آفیشیل اکاؤنٹ سے 1971 کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ عوامی حلقوں میں یہ سوال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ آخر اس ملک دشمن سوشل میڈیا مہم کے محرکات کیا ہیں؟ تعجب اس بات کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر رہنما، جن میں رؤوف حسن، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان شامل ہیں، بارہا سوشل میڈیا مہم سے ان کی جانب سے آن دی ریکارڈ لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، مذمت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پالیسی پر نظر ثانی کا بھی کہا گیا۔ ایف آئی اے میں سوال و جواب کے دوران بھی ان رہنماؤں کا موقف یہی تھا کہ انہیں معلوم نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے۔ اس وقت یہ سوال نہایت اہم ہے کہ امریکہ میں بیٹھا پاکستان تحریک انصاف کا سرکردہ جبران الیاس بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت پر یہ مہم چلا رہا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس نے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہائی جیک کر لیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جو جبران الیاس کے ذریعے پاکستان اور افواج پاکستان مخالف پروپیگنڈا کروا رہی ہیں؟ اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں کہ اس انتشاری جماعت کے بانی کی مکمل آشرباز سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے کارندوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز کی عوض لابنگ فرمز اور کمپنیوں، جس کے پیچھے صہیونی اور بھارتی لابی کار فرما ہے، ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، جس کی تصدیق خود پارٹی کے ممبران بھی کر رہے ہیں، جس نے پارٹی کے سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت گرد ہونے کی مہر ثبت کر دی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے بہت سے اہم سوالات اٹھائے گئے۔ بیرون ملک سے اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ پاکستان اور افواج پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر استعمال ہونے والی رقوم آخر کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سیاسی مبصرین کی رائے میں بات اگر محرکات کی جائے تو بانی پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نرم گوشہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف پارٹی کے اکثر رہنما بانی پاکستان تحریک انصاف کی انتشاری سوچ اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم سے خائف نظر آتے ہیں۔ پارٹی مسلسل توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ تیسرا، پاکستان میں بہتر ہوتی معاشی صورتحال، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور اسٹاک ایکسچینج میں نمایاں ریکارڈ، ایس آئی ایف سی کے معیشت کے حوالے سے اقدامات، سرمایہ داروں اور عوام کا اعتماد بحال ہونا، حکومت اور ریاستی اداروں کی بہتر پالیسی کے اشارے دے رہے ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جس نے بانی پاکستان تحریک انصاف کو حواس باختہ کر دیا ہے اور وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ریاست اس دہشت گردانہ اور انتشار پسند ذہنیت کے حامل بانی اور اس کی جماعت کو لگام دے، تاکہ وطن دشمنی پر معمور عناصر کا مکمل اور بروقت خاتمہ اور تدارک ہو سکے، جو پاکستان کے ارتقاء اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔